یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ تین احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہولی کے دن کس طرح ہولی خونی تشدد میں بدل گئی۔ آج ملک بھر میں ہولی کی دھوم ہے، اور کئی مقامات پر ہندو بھائیوں کے ساتھ مسلم طبقے بھی ہولی کے رنگ میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں، جبکہ اس کے جواز کے سلسلے میں آپ کو علماء سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس درمیان امیٹھی میں ہولی کھیلنے کے دوران دو گروپ میں خونی تشدد کی خبریں سامنے آ رہی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ضلع کے جامو تھانہ حلقے واقع ریوڑا پور گاؤں میں جمعہ کو ہولی کھیلنے کو لے کر ہوئے معمولی تنازع میں دو گروپ کے درمیان تصادم ہو گیا۔ اس تصادم میں 2 افراد کی موت ہوئی، جبکہ 6 دیگر سنگین طور پر زخمی ہوئے۔ ان میں 3 کی حالت انتہائی نازک بتائی جا رہی ہے، جنہیں لکھنؤ کے ٹراما سینٹر ریفر کیا گیا ہے۔ جامو تھانہ انچارج دھیریندر کمار یادو کا اس واقعے کے تعلق سے کہنا ہے کہ ریوڑا پور گاؤں میں لوگ ہولی کا تہوار منا رہے تھے۔ اسی درمیان میں 2 گروپ میں کسی بات کو لے کر کے لڑائی ہو گئی۔ اس ہنگامہ اور تشدد میں گاؤں بابو پور باشندہ اکھنڈ پرتاپ سنگھ 32 سال اور ریوڑا پور باشندہ شیورام عرف کلڈو پاسی 55 سال کی جائے حادثے پر موت ہوئی۔ جامو تھانہ انچارج نے یہ بھی بتایا کہ مہلوک اکھنڈ پرتاپ سنگھ کا پرانا مجرمانہ ریکارڈ رہا ہے۔ بہرحال دونوں مہلوکین کی لاشوں کو سخت سیفٹی کے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے گوری گنج بھجوایا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر چھتیس گڑھ کے کانکیر میں ایک پروفیسر نے LLB کی طالبہ کا اپنی سرکاری کوارٹر میں اغوا کر لیا، اور وہ طالبہ سے چھیڑ چھانی کرنے لگا تو شور سن کر آس پاس کے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس درمیان کالج کا چپراسی پہنچا، اس نے پروفیسر کے موبائل پر کال کیا تو پروفیسر نے اسے بولا کہ شہر کے باہر ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد پولیس دروازہ کھلوا سکی۔ طالبہ کی شکایت پر پولیس نے پروفیسر کو گرفتار کر لیا ہے۔ دراصل کانکیر PG کالج میں نریندر ساہو پروفیسر ہے، وہ کالج کیمپس میں ہی بنے PWD کے کوارٹر میں رہتا ہے۔ جمعرات کو آس پاس کے لوگوں نے ان کے کوارٹر سے کسی خاتون کی چلانے کی آواز سنی۔ اطلاع ملنے پر STOP چترا ورما TI شردو دوبے ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے، اور کوارٹر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ پولیس نے کئی بار دستک دی، لیکن پروفیسر نے دروازہ نہیں کھولا۔ پولیس کو دیکھ کر موقع پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ بہرکیف اس وقت پروفیسر کو حراست میں لے کر تھانے لی گئی ہے، اور اس طرح ایک لڑکی کو اغوا کر کے چھیڑخانی کرنے کے سلسلے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، نیشنل کانفرنس کی نائب صدر سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کشمیر فائلز نامی فلم کو سچائی کے ساتھ کھلواڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فلم میں طرح طرح کی جھوٹ دکھائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت پنڈتوں نے کشمیر سے ہجرت کی، اس وقت یہاں نیشنل کانفرنس کی حکومت نہیں تھی، بلکہ گورنر راج تھا، اور مرکز میں BJP کی حمایت والی VP سنگھ سرکار تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنڈتوں کے ساتھ جو ہوا ہمیں اس پر افسوس ہے، لیکن یہاں مسلمانوں اور سکھ برادری کے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ موصوف سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار جمعہ کے روز جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک پارٹی ریلی کے حاشیے پر نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دینے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا، پہلے میں یہ فلم کشمیر فائلز بنانے والے سے جاننا چاہتا ہوں کہ ڈاکومنٹری ہے یا کمرشل فلم ہے۔ اگر یہ ڈاکومنٹری ہے تو جو دکھایا گیا ہے وہ صحیح ہے، لیکن فلم بنانے والے خود بھی کہتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی فلم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فلم میں طرح طرح کے جھوٹ دکھائے گئے ہیں، بالخصوص اس وقت کی حکومت کے متعلق۔ ناظرین گرامی، تھانے میں ٹیکسی ڈرائیور نے کس طرح خودکشی کی ہے لکھیم پور کھیری میں، اور پولیس پر جو الزام لگا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری واقع گوری پنتا تھانہ احاطے میں ایک 26 سالہ نجی ٹیکسی ڈرائیور نے پولیس اور 4 دیگر لوگوں پر استحصال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے خود کو آگ لگا خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ نے الزام لگایا ہے کہ 4 لوگ اور پولیس اہلکار ٹیکسی ڈرائیور سے پیسے وصول کر رہے تھے، اور جب وہ انہیں ادائیگی کرنے میں ناکام رہا تو انہوں نے اسے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے مبینہ استحصال کے بعد خودکشی کی کوشش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے ایودھیا ضلع میں 7 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ طور پر عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اسے سنگین حالت میں مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کی شناخت رام مانجھی کی شکل میں ہوئی ہے، اسے گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا۔ ایودھیا کے پولیس سپرنٹنڈنٹ شیلیش پانڈے کے مطابق
لڑکی اپنی عمر کے دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. جب وہ کئی گھنٹے بعد بھی گھر نہیں لوٹی تو گھر والوں نے اس کی تلاش شروع کر دی. دیر رات مقامی کوتوالی تھانہ حلقے کے بیراگ پورہ محلے میں متاثرہ خون میں شرابور پڑی ہوئی تھی. ناظرین گرامی، ادھر شمالی کشمیر کی ضلع بانڈی پورہ کے سنبل علاقے میں جمعہ کی صبح ایک سڑک حادثے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. ذرائع نے بتایا کہ بانڈی پورہ کے سنبل علاقے میں جمعہ کی صبح ایک پولیس گاڑی ایک ماروتی کار کے درمیان ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار اور ایک عام شہری زخمی ہوئے. کہا کہ زخمیوں کو علاج و معالجے کے لیے فوری طور پر نزدیکی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے. ناظرین، مہاراشٹر حکومت میں وزیر نواب ملک کو لے کر ہنگامہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ایک طرف بی جے پی مسلسل نواب ملک کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہی ہے تو دوسری حکمراں پارٹی کا الزام ہے کہ انہیں غیر ضروری طور پر پھنسایا جا رہا ہے. تاہم جو ذمہ داریاں اس وقت نواب ملک کے پاس ہیں وہ اب دیگر رہنماؤں کو سونپ دی جائیں گی. این سی پی کے صدر شرد پوار کے گھر پر گزشتہ شام تقریباً 2 گھنٹے تک پارٹی لیڈروں کی میٹنگ منعقد ہوئی. اجلاس کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواب ملک کی وزارت کی ذمہ داری دیگر رہنماؤں کو دی جائے گی. حالانکہ نواب ملک وزیر رہیں گے یا نہیں، اس بارے میں حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے. ناظرین، کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کی وجہ سے امتحان ترک کرنے والی مسلم طالبات کو امتحان دینے کا ایک اور موقع فراہم کیا جائے گا، مگر یہ موقع صرف انہی طالبات کے لیے جنہوں نے کرناٹک ہائی کورٹ کے عبوری حکم سے قبل امتحان ترک کیا تھا. آج تک کی رپورٹ کے مطابق کرناٹک حکومت نے کہا کہ جو طالبات عدالت کے عبوری حکم سے قبل حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کی وجہ سے امتحان نہیں دے سکی تھی، انہیں ایک اور موقع دیا جائے گا. حکومت کا موقف ہے کہ امتحانات ہر کسی کی مرضی اور خواہش سے نہیں لیے جا سکتے. اس کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے. سوال پرچہ ایک پیٹرن پر مبنی ہوتا ہے اور اس تشخیص کے بعد کافی محنت لگتی ہے، لہٰذا امتحان کو اچانک اور کسی بھی وقت منعقد نہیں کیا جا سکتا. ناظرین گرامی، ادھر مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعرات کے روز پیگاسس معاملے پر ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس سے سیاسی حلقوں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پیگاسس بنانے والی سائبر سیکورٹی کمپنی نے 4-5 سال قبل ریاست کی پولیس سے رابطہ کر کے محض 25 کروڑ روپے میں متنازع اسرائیلی اسپائی ویئر دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن جب انہیں اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اسے ٹھکرا دیا تھا. ممتا بنرجی نے دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت نے اسپائی ویئر کو خرید کر ملک کی سیکورٹی کے لیے اس کا استعمال کرنے کی جگہ سیاسی فائدے کے مقصد سے ججوں افسران کے خلاف اس کا استعمال کیا. ممتا بنرجی نے ریاستی سیکریٹری میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے پیگاسس بنانے والی کمپنی NSO نے اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے سبھی سے رابطہ کیا تھا. ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں روس ہندوستان کے درمیان دفاعی صنعت میں تعاون یوکرین کے موجودہ تناظر میں متاثر نہیں ہوگا. ان خیالات کا اظہار ہندوستان میں روس کے سفیر ڈیفنس الیوف نے جمعہ کو کیا ہے. انہوں نے روسیا 24 براڈ کاسٹر کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ دفاعی صنعت کے تعاون کا تازہ ترین پروگرام 2031 تک 10 سال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں بہت سارے شعبے اور مشترکہ منصوبوں کا احاطہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ موجودہ صورتحال ہماری دفاعی صنعت کے تعاون کو متاثر یا کم سے کم متاثر نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے ایک طرفہ پابندیوں کے باوجود بہت سی روسی کمپنیاں جو فوجی صنعتی کمپلیکس میں کام کر رہی ہیں ہندوستان کے ساتھ تعاون کے شعبے میں طویل عرصے سے کام کر رہی ہیں، اور یوکرین کی صورتحال کی وجہ سے پابندیوں میں توسیع سے بنیادی طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے. ناظرین گرامی، روس یوکرین جنگ میں آسٹریلیا نے روس کے 11 بینکوں پر پابندی عائد کر دی ہے. یہ رپورٹ آ رہی ہے مختلف ذرائع سے. وزارت خارجہ نے جمعہ کو یہ اطلاع فراہم کی. آسٹریلیا نے پابندیاں یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کے سلسلے میں عائد کی ہیں. وزارت نے یہاں ایک بیان میں کہا کہ آسٹریلیا حکومت نے مزید 11 روسی بینکوں اور سرکاری اداروں پر پابندیاں عائد کر دی. ملک کے زیادہ تر بینکنگ اثاثے اب ہماری پابندیوں کے ساتھ ساتھ روس کے حکومتی قرضے کو سنبھالنے والے تمام اداروں کو شامل کیا گیا ہے. ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ چناق قلعے جنگیں ایک داستان شجاعت ہیں. 107 سال قبل ان جنگوں میں استقلال کے عاشق اس ملت نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا تھا. صدر اردوغان نے فتح چناق قلعے کی 107ویں سالانہ یاد کی مناسبت سے یادگار شہداء پر منعقدہ تقریب سے خطاب کیا. خطاب میں انہوں نے کہا کہ چناق قلعے جنگ ملت کی محب وطنی، شجاعت اور دلیری کی داستان ہیں. 107 سال قبل ان جنگوں میں آزادی کی پرستار ملت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. ان جنگوں میں ایمان سے معمور دلوں کے مقابل دنیا کی طاقتور ترین فوجوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور استعماریت کے مقابل ایمان کا فتح نصیب ہوئی ہے. ناظرین گرامی، ادھر امریکہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ یوکرین روس جنگ میں چین کی روس کی مدد کرنے سے متعلق بلند سطح پر اندیشے محسوس کیے جا رہے ہیں. ساکی نے معمول کی پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ ٹیلی فونک مذاکرات کریں گے. مذاکرات بائیڈن کے لیے شی کے موقف کا جائزہ لینے کا ایک اہم موقع ہے. ناظرین، ادھر امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ایک بس پر مسلح حملے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے.
فلوریڈا کے براؤڈ بلدیہ سے پولیس حکام کے مطابق فورٹ لاڈل کے جواب میں بس پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں بس دیگر گاڑیوں کے ساتھ ٹکرا گئی۔ بس میں سوار ایک شخص موقع پر اور ایک اسپتال میں دم توڑ گیا۔ 2 زخمیوں کا علاج ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین گرامی، یوکرین پر حملوں کے 22ویں دن روس نے لیویو میں طیارہ ساز تنصیب کو نشانہ بنایا ہے۔ لیویو بلدیہ نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ روسی میزائل لیویو ایئرپورٹ کے قریب واقع طیارہ ساز تنصیب پر گرے۔ حملے میں تنصیب کے مرکز میں واقع عمارتیں تباہ ہوئیں، تاہم تنصیب میں فعال کارروائیاں بند ہونے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بلدیہ میئر اینڈری سادودی نے الارم کی صورت میں لیویو کے شہریوں سے تعلیمات پر عمل کرنے، جائے وقوع کی تصاویر اتارنے سے پرہیز کرنے اور حکام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر روس مسلح افواج کے حملے میں نتیجے میں یوکرین کے دارالحکومت کیف میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یوکرین ایمرجنسی سروس کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق روسی فوجیوں نے سویاٹوشنسی میں ڈپو کے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ بمباری میں 2 افراد ہلاک ہو گئے، علاقے میں آگ لگ گئی۔ حملے اور جلنے والے ڈپو کے بارے میں یوکرین کے حکام کی طرف سے تفصیلی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، یوکرین نے کہا کہ روس مسلح افواج سنجیدہ سطح پر لاجسٹک مسائل کا سامنا کر رہی ہیں۔ یوکرین جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر نے 24 فروری کو یوکرین کے خلاف شروع کیے گئے حملوں کے بارے میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ روسی فوجیں یونٹیں حملے کے امکانات سے بڑے پیمانے پر محروم ہو چکی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ قابض فوجیں حملے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہیں اور انہیں ہر سمت سے روک دیا گیا ہے۔ دشمن لاجسٹک کے معاملے میں مسائل کا سامنا کر رہا ہے، مستقل جانی نقصان برداشت کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر عراق کے صوبے صلاح الدین میں امریکی اور دیگر غیر ملکی اہلکاروں کی فوجی بیس بلد پر میزائل حملہ کیا گیا۔ عراق حکومت سے منسلک سیکورٹی میڈیا نیٹ ورک جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بلد فوجی بیس پر دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں زیر استعمال عراقی طیارے بھی موجود ہیں۔ حملے میں 4 میزائل فائر کیے گئے جو بیس کے اطراف میں گرے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ آج کے لیے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ آج شب برات ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ عبادت میں ساری رات گزار دیں گے، اس لیے اپنی خاص اور خصوصی دعاؤں میں سیدھی بات کے لیے بھی، اس کے اسٹاف کے لیے بھی اور ہمارے ہر چاہنے والے کے لیے ضرور دعا میں یاد رکھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔